السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ بچوں میں مس ماہام۔ بچوں آج کا لیکچر ہمارا نمبر 7 ہے، جس میں آپ کو تفہیم سمجھاؤں گی۔ بچوں اس سے پہلے بھی آپ تفہیم کر چکے ہیں، آپ اپنے سبق کی تفہیم کر چکے ہیں، دانت کہاں گیا کی تفہیم کر چکے ہیں، اور آج میں آپ کو تفہیم الگ سے بھی کرواؤں گی۔ سب سے پہلے ہم تفہیم کی تعریف پر چلتے ہیں۔ تفہیم کے معنی سمجھنے کے ہیں، کسی بھی پیراگراف کو پڑھ کر سمجھنا اور اس کے متعلق سوالوں کے جواب دینا تفہیم کہلاتا ہے۔ بچوں کوئی بھی پیراگراف ہو، اس کو غور سے پڑھ کر سمجھنا اور اس کے متعلق سوالوں کے جواب دینا تفہیم کہلاتا ہے۔ آپ کسی بھی سبق کی تفہیم پڑھ رہے ہوں، کسی بھی پیراگراف کی تفہیم پڑھ رہے ہوں اور پھر اس کو پڑھ کر سوالوں کے جواب دینا تفہیم کہتے ہیں۔ اب آگے ہم تفہیم پڑھیں گے۔ بچوں یہاں پر میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹی سی تفہیم لکھی ہے اور یہ میں نے انار پر لکھی ہے۔ آپ اس کو اچھی طرح پڑھ کر پھر سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ تفہیم پڑھنا شروع کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ہم پر بے شمار رحمتیں اور نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں میں پھل بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ انہی پھلوں میں سے ایک پھل انار بھی ہے۔ انار کا ذکر رومان کے نام سے قرآن پاک میں 3 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ سورہ انعام میں اس کا ذکر بھی آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انار فلسطین، شام، لبنان میں عام ہو چکا تھا، یعنی کامن ہو چکا تھا۔ آج کل انار ترکی، افغانستان، شام، اسپین اور پاکستان میں بہت پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ان ممالک میں اس کے کھیت بہت پیدا ہوتے ہیں۔ ترکی میں مسلمانوں کی خاطر انار سے کی جاتی ہے۔ انار میں بہت سے فائدے ہیں۔ اس میں شکر کے علاوہ وائٹامنز بھی ہیں۔ یہ بیماروں کی کمزوری دور کرنے کے لیے اچھا ذریعہ ہے، اور انار دل اور دماغ کو تازگی بخشتا ہے، یعنی کہ فریش رکھتا ہے، اور اس کے استعمال سے انسان میں نفرت اور حسد کا مادہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی کہ انسان میں حسد اور دوسروں سے نفرت کرنا، اس کو کھانے سے وہ بھی کم ہو جاتی ہے۔ تو بچوں یہ آپ کی انار پر تفہیم ہے جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے۔ اب آپ اس کے متعلق سوالوں کے جواب دیجیے گا۔ بچوں یہ تفہیم کے سوالات ہیں۔ تفہیم کے سوالات صرف 4 ہیں، آپ نے 4 کے جواب دینے ہیں۔ نمبر 1 پر میں نے لکھا ہے، نمبر 1 سوال میں میں نے پوچھا ہے، قرآن پاک میں انار کا ذکر کس نام سے اور کتنی مرتبہ آیا ہے؟ بچوں یہ میں نے پڑھا تھا، آپ تفہیم میں سے ڈھونڈ کر خود سے لکھیے گا۔ نمبر 2 پر لکھا ہے میں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں انار کن ممالک میں عام ہو چکا تھا، یعنی کہ کامن ہو چکا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا۔ نمبر 3 پر میں نے لکھا ہے، ترکی میں مسلمانوں کی خاطر کس سے کی جاتی ہے؟ نمبر 4 پر لکھا ہے، انار کے 2 فوائد لکھیں، یعنی کہ 2 فائدے لکھیں۔ بچوں یہ چاروں کے آنسر آپ تفہیم میں سے ڈھونڈ کر لکھیے گا۔ اب بچوں آپ آ جائیں بے ترتیب جملے، یعنی میں نے یہ جملے بے ترتیبی سے لکھے ہیں، آپ نے ان کو درست ترتیب کے ساتھ لکھنے ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلا لکھا ہے، ہمیشہ وقت قدر کی کرو، تو پھر میں نے اس کا صحیح ترتیب دے کر لکھا ہے، ہمیشہ وقت کی قدر کرو، تو آپ نے بھی اسی طرح سیکوینس سے صحیح ترتیب دے کر لکھنا ہے۔ نمبر 2 پر میں نے لکھا ہے، دل دکھاؤ مت کا کسی، اس کو بھی آپ صحیح ترتیب دے کے لکھیں گے۔ نمبر 3 پر لکھا ہے، باغ پھول میرے میں کھلے ہیں، آپ اس کو بھی صحیح ترتیب دے کر لکھیں گے۔ نمبر 4 پر لکھا ہے، پاکستان پیارا ہمارا ہے وطن،
نمبر 5 پر لکھا ہے ہمیں عزت بڑوں کرنی کی چاہیے۔ نمبر 6 بڑے ڈاکٹر ابو ہیں میرے۔ نمبر 7 میں ہوں کرتا کام اپنے سب۔ نمبر 8 ہے پھول سبحان اللہ پیارا کتنا۔ تو بچوں یہ تمام جملے آپ نے صحیح ترتیب دے کر لکھنے ہیں۔ اپنی کاپی میں جماعت کے کام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ اچھے طریقے سے کریے گا اور پھر یہ کاپی اپنی چیک کروائیے گا۔ تو آج کا لیکچر ہمارا تفہیم اور بے ترتیبی جملوں کا تھا۔ تفہیم کے سوالات آپ نے تفہیم میں سے ڈھونڈ کر لکھنے ہیں جواب، اور بے ترتیب جملے آپ نے ان کو درست ترتیب دے کر کاپی میں اچھے طریقے سے لکھنا ہے۔ امید ہے آپ نے دونوں کام اچھے طریقے سے سمجھے ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ آج کا لیکچر بس ہمارا اتنا ہی تھا۔ مس ماہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔